السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے یورپی یونین میں اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں نیا پلان تیار ہونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا نئی اپڈیٹس ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسپین امیگرینٹس کا ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا گیا ہے، عمل شروع ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آئرلینڈ کے بارے میں نئی رپورٹ، حالات مزید خراب، اس کو کور کروں گا۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ کیا گیا اور نیا شیڈول جاری کیا گیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ نیا شیڈول شیئر کروں گا کہ کتنے سال کے پاسپورٹ پہ اور کتنے پیجز والے پاسپورٹ پہ کتنی فیس اب ادا کرنا پڑے گی، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ جو آپ کو لنک ملیں گے وہ لنک ملیں گے آپ کو یورپی یونین کا جو نیا اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں نیا پلان ہے اس کا لنک ملے گا۔ اس کے بعد اسپین امیگرینٹس کا اہم مسئلہ جو حل ہے اس کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، اس کا لنک، اور پاکستانی پاسپورٹ کے جو فیس کا نیا شیڈول ہے اس کا لنک، یہ تینوں لنک آپ کو بالترتیب نیچے مل جائیں گے۔ آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ سب سے پہلے دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین میں اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں جو نیا پلان بننے جا رہا ہے یا جس کی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں تقریباً 15 ممالک کے قریب ممالک نے لیٹر لکھا ہے برسلز کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح انگلینڈ نے روانڈا پلان اپنا تیار کر کے اس پہ عمل شروع کیا ہے، سیم اسی طرح یورپی یونین کے جو ممالک ہیں یہ بھی مل کے کوئی ایسا پلان بنائیں، یعنی کہ یورپی یونین سے باہر کسی ممالک کے ساتھ معاہدہ کریں کہ جو بھی یہاں پہ آئیں گے امیگرینٹس، اسائلم اپلائی کریں گے یا ازیل اپلائی کریں گے، ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ جو جتنے لوگ اللیگل آتے ہیں جن میں ڈنکی بھی شامل ہے، بائی ایئر چاہے ہو، چاہے پیدل ہوں یا بائی سی ہوں، یہ تمام کے تمام جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 99% جو لوگ ہیں وہ بنیادی اپنی پروٹیکشن کے لیے فوراً ازیل یا اسائلم اپلائی کر دیتے ہیں، جس میں ان کو ٹائم مل جاتا ہے 6 مہینے سال کا۔ اس میں وہ اپنے آپ کو یا تو اسی کنٹری میں سیٹل کرتے ہیں یا وہاں سے نکلنے کے لیے کسی اور کنٹری کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے وہ اپنا تمام معاملہ چلانے کے لیے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ اسائلم یا ازیل اپلائی کرنے کا ہے۔ تو اس میں اب سب سے بڑی تعداد جو ہے انہی لوگوں کی ہے جو اللیگل امیگرینٹ جہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تعداد انہی کی ہے جو اسائلم اور ازیل اپلائی کرتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ نے آلریڈی روانڈا منصوبہ تیار کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ بے شمار لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کر کے روانڈا ٹرانسفر کر دیا گیا اور مزید کو روانڈا ٹرانسفر کیا جائے گا آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں۔ اس سال جو ہے کافی تیزی رہے گی انگلینڈ میں، خاص طور پہ کیونکہ الیکشن ہے اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں، تو اس وجہ سے اس سال تو کم سے کم یہ پالیسی رکتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے بھی بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پہ کس طرح سے اب لوگوں نے آئرلینڈ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس وجہ سے اب یورپی یونین کے ممالک جو ہیں یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انگلینڈ کی پالیسی ہے اسی طرح یورپی یونین میں بھی اپنائی جائے تاکہ اللیگل امیگرینٹس کی آمد جو ہے وہ کم ہو سکے۔ آپ کو معلوم ہے چند ایک یورپی یونین کے ممالک ایسے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہیں، جس میں یونان ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے اور پرتگال ہے، کیونکہ یہ 4-5 ممالک جو ہیں یہ بارڈر پہ ہیں اور ان کے ساتھ جو میڈیٹرینین سی، اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کا تمام ایریا جو لگتا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ متاثر ہیں۔ ان کی زیادہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسائلم سیکرز کا جو نیا پلان ہے وہ امپلیمنٹ ہو۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 15 ممالک ہیں اس میں اسپین بھی شامل نہیں ہے، پرتگال بھی شامل نہیں ہے جنہوں نے لیٹر لکھا، بلکہ اٹلی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولینڈ شامل ہے، ہنگری شامل ہے، چیک ریپبلک شامل ہے، لیتھوینیا شامل ہے۔ اس طرح اور کافی ممالک ہیں جو شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا قانون لایا جائے کہ اللیگل امیگرینٹس کو کسی تھرڈ کنٹری میں بھیجا جائے اور وہاں پہ ان کے تمام فیصلے ہوں۔ اگر ان کا اسائلم یا ازیل پاس ہو تو ان کو بلایا جائے یورپی یونین کے اندر، ورنہ وہیں سے ڈپورٹ کر دیا جائے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں جو ممالک ہیں اس میں بڑے بڑے شنجر ممالک میں ہیں، جس میں نیدرلینڈ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا بھی شامل ہے، تو ایسے ممالک بھی کافی زیادہ، گریس بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قانون کو جو ہے بنایا جائے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ آخر کار یہ قانون پہ عمل درآمد اس وجہ سے ممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کنٹریز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ اللیگل امیگرینٹس کو روکنا چاہتے ہیں، اور بڑے بڑے
جو ممالک ہیں وہاں پہ اب جو الیکشن کمپین ہے یا الیکشن منشور ہے اس میں امیگریشن کو اور امیگرینٹس کو اسپیشل جگہ دی جا رہی ہے اور ان کے مطابق جو ہے پیکج بنائی جا رہے ہیں اور ان کے مطابق حکومتیں اب آگے سلیکٹ کی جا رہی ہیں۔ اب اس قانون کو امپلیمنٹ کب کیا جائے گا یہ تو ابھی فائنل ڈیٹ نہیں آئی، لیکن برسلز پہ جس طرح پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے عنقریب قریب یہ قانون امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں امیگرینٹس کا ایک مسئلہ اہم جو تھا وہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑے مسئلوں میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اکثر خیریہ کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ اتنا زیادہ لینتھی ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ 6 مہینے 8 مہینے تو نارمل بات ہے۔ اب یہاں پہ نئی اپڈیٹ جو بہت اچھی اپڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ آپ نے پہلے پلانے دی چکی کا نام تو سنا ہوگا جو کہ نیشنلidad دی اسپانیول میں استعمال ہوا، یعنی کہ منسٹری دی جسٹیسیا نے اس کو کئی مرتبہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں فائلوں کو نپٹایا گیا اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو کیسز سے تھے ان کو نیشنلٹی دی گئی۔ اب اسی طرح سے ایک جو پلان ہے وہ اکثر خیریہ کے لیے بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ اکثر خیریہ کافی زیادہ بیزی ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ پریشر ہے، وہاں پہ اسپیشلی یہ پلان جو ہے انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے۔ یہ پلان چکے جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی آج سے تقریباً چند مہینے پہلے، لیکن اب اس کا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ اکثر خیریہ کے جو معاملات ہوں گے جس میں آپ کی اریگو فارماسیون آتی ہے، اریگو سوسیال آتی ہے، آپ کی فیملی کے ڈاکومنٹ جو رینیو ہوتے ہیں، ٹیمپریری ہو جو بھی کارڈ ہے جو آپ نے اکثر خیریہ میں جمع کروانا ہوتا ہے اور اس کا بعد میں رزلٹ آتا ہے تو پھر آپ فنگر دیتے ہیں، یہ تمام معاملات ورک پرمٹ ہوئے، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اسی اکثر خیریہ کے اندر ہے جس میں فیملی ویزاز بھی آتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں اب بہت زیادہ امید ہے کہ بہت کم ٹائم پیریڈ میں ہوا کریں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک نمبر 2 مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کافی اہم نیوز کی اور وہ ہے آئرلینڈ کے بارے میں۔ ویسے تو جب سے بریکسٹ ہوا ہے آئرلینڈ کے بارے میں ہمارے یہاں پہ شنجن ممالک میں جو ہمارے دوست ہیں وہ کافی زیادہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آئرلینڈ کے حالات کیسے ہیں، وہاں پہ جانا کیسا ہے، کیونکہ آئرلینڈ اب واحد ہے جو کنٹری ہے جو کہ انگلش سپیکنگ ہے، جس کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے اور ہماری کمیونٹی انگلش کنٹری میں جو ہے وہ زیادہ بہتر محسوس کرتی ہے وہاں پہ انگلش لینگویج کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آئرلینڈ کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہونے کے بعد یہاں سے یورپی یونین سے پچھلے سال بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹرانسفر ہوئے جو کہ تقریباً 95 سے 96 ہزار تعداد بنتی تھی۔ اس کے علاوہ 1.25 لاکھ کے قریب یوکرین کے لوگ وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے کیونکہ یوکرین میں جنگ لگی ہوئی ہے، تو یورپی یونین نے جو کوٹا دیا تھا تمام ممالک کو اس میں آئرلینڈ بھی شامل تھا اور آئرلینڈ میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ان کو امیگرینٹس کا اسائلم کا ازیل کا درجہ دیا اور وہاں پہ ان کو ہر مہینے فنڈ بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اوپر سے جب انگلینڈ میں اب کریک ڈاؤن ہوا ہے روینڈا کا تو وہاں سے بھی بہت بڑی تعداد میں امیگرینٹ جو ہے وہ انگلینڈ انٹر ہو چکے ہیں۔ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم شروع کر دیا آئرلینڈ کی حکومت پہ۔ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ریزائن کے قریب ہیں اور انہوں نے بڑی تعداد میں امیگرینٹس کی آمد کی وجہ سے وہاں پہ اپنے قوانین کو دوبارہ سے ری سیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آئرلینڈ میں کافی بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں امیگرینٹس کو لے کے، کیونکہ وہاں پہ یہ اسپیشلی ڈبلن شہر کے بڑے بڑے جو پارکس ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، جو بڑی سپیس ہیں، وہاں پہ کیمپس لگائے گئے ہیں اور وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس رہ رہے ہیں۔ حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور آئرلینڈ کے آنے والے حالات میں مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ آئرلینڈ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی قوانین لے کے آ رہا ہے جس کے بعد انلیگل امیگرینٹس کو اسپیشلی اور امیگرینٹس کو وہاں پہ سیٹل کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ آخر میں دوستوں بات کرتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کی فیس کا جو نیا شیڈول جاری کیا گیا۔ نئی فیسیں جو ہیں وہ بہت کم عرصے کے بعد دوبارہ سے بڑھا دی گئی ہیں پاکستانی پاسپورٹس کی۔ یہاں پہ جو بڑھائی گئی ہیں فیسیں ان کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا چلوں۔ جو 36 پیجز کا پاسپورٹ ہے 5 سال کا بنے گا اب وہ 12,500 روپے کا بنے گا اور جو 10 سال کا بنے گا وہ 16,200 روپے کا بنے گا 36 پیجز کا۔ آپ اگر 72 پیجز کی بات کریں پاسپورٹ کی تو وہ جو 5 سال کا بنے گا وہ بنے گا 18,500 کا
اور جو 10 سال کا بنے گا وہ بنے گا 25,200 کا. اسی طرح اگر 100 پیجز کا پاسپورٹ بنواتے ہیں تو آپ کا جو 5 سال کا بنے گا وہ 23,000 کا بنے گا، اور جو 10 سال کا بنے گا وہ 32,000 کا وہ پاسپورٹ بنے گا. فیسیں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں اور اس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور آن قریب یہ فیسیں جو ہے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ پاسپورٹ کی فیس بہت کم عرصے کے بعد اس دور حکومت میں جو نئی حکومت بنی ہے دوسری مرتبہ بڑھا دیا گیا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.